الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے جو ٹاپک بیان کروں گی اس کا نام ہے روحانی رابطہ۔ روحانیت ایک چھپی ہوئی چیز کا نام ہے اور اس کی بنیاد کامل مرشد سے رابطہ ہے۔ بنا مرشد کسی انسان کو کسی بھی نیک ہستی سے فیض مل سکتا ہے، کوئی الہام ہو سکتا ہے، حاجت روائی ہو سکتی ہے، خواب کے ذریعے انڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے، بزرگ ہستی کا دیدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل روحانیت تب ہی نصیب ہوگی جب آپ کسی مرد کامل کی بیعت کرو گے۔ جب بندہ کسی کی بیعت کر لے تو پھر اپنے مرشد کو ہی سب سے افضل جانا جاتا ہے، ان کے سوا باقی تمام ہستیوں کا ادب اور احترام لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر کسی ہستی کو مرشد کے برابر سمجھا بھی جائے تب بھی سمجھیں کہ آپ کے عشق میں کمی پائی جاتی ہے۔ اس بارے میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے چاہے کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ آ جائے، آپ پر ان کا ادب فرض ہے، لیکن اسے اپنے مرشد سے مقدم ہرگز نہیں جانو گے۔ بعض لوگ ایک جگہ بیعت ہوتے ہیں لیکن دل مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے اپنا لگاؤ اور رجحان غوث پاک رضی اللہ عنہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کی طرف زیادہ رکھتے ہیں۔ ان سب کا ادب تو لازم ہے ہی، لیکن رجحان بھی اپنے مرشد کی طرف رکھو، کیونکہ جو ملے گا مرشد کی طرف سے ہی ملے گا۔ اگر دل و دماغ کو سکون نہیں ہے تو کہیں اور بیعت کر لو، لیکن دو سیڑھیوں پر سوار ہو کر اسے عشق کا نام ہرگز نہ دیں۔ ایک اللہ والے کا کہنا ہے کہ میں بیعت ہونے سے پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے محبت کی بنا پر قصیدہ غوثیہ کا ورد کیا کرتا تھا بنا کسی اجازت کے۔ ایک بار دوران ورد سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود میری گناہگار آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ اتنی بڑی ہستی کا دیدار ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسکرا کر بولے، بیٹا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کوئی مردوں والا کھیل کھیلو، یہ بچے کھیلتے ہیں، اور چلے گئے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پھر میں کامل مرشد کی بیعت ہوا، راز و منزل عطا ہوئی تو ایک دن ایسے ہی منزل پر بیٹھے دوبارہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ہوئی۔ میں ادب سے کھڑا ہو گیا تو انہوں نے پاس آ کر مسکرایا اور کہا، یہ ہوئی نا بات، یہ ہے مردوں والا کھیل، وہ بچوں والا تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خالص منزل وہی ہے جو مرشد عطا کرتے ہیں، ورنہ باقی سب بچوں کا کھیل ہے۔ کچھ احباب بیعت نہیں ہوتے کہیں اور نہ ہی ہونا چاہتے ہیں، لیکن روحانی لگاؤ نیک لوگوں سے رکھتے ہیں۔ بیعت ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت نہیں کی تھی اور دیدار بھی نہیں کیا تھا۔ تو بھائی وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، کیا ہم میں سے کسی کا عشق اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے عشق جیسا ہے؟ اگر ہے تو پھر بالکل بیعت نہ کریں کسی کی بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد ہر چیز کو واضح کیا گیا، روحانیت کے اصول و ضوابط تک بنے کہ کن شرائط کے تحت روحانیت اختیار کی جا سکتی ہے۔ مالک ہم سب کو صحیح رہنمائی نصیب کرے اور صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔